الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے بانی مجلس جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے والدین شریفین، ان کی مرحومہ زوجہ اور رضوی فیملی کے جمیع مرحومین، میرے اور آپ کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، سیما جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، ولا سیما امام زماننا ھذا ارواحنا له الفداء، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام جعفر بن محمد الصادق البار الامین، من زار الحسین عارفا بحقه فقد زار اللہ علی عرشہ۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مومنین اعظام، آج کی جو مجلس ہے ایام استشہاد بانی مذہب جعفریہ، مؤسس فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی یاد میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک مجلس پہلے ہو چکی، مولانا ارشد علوی صاحب نے اس سے خطاب کیا تھا، دوسری آج ہے، بلکہ 2 ہو چکی، ایک سے انگلش میں مولانا وسیم عباس نے خطاب کیا تھا، اور تیسری یہ ہے، اور چوتھی اور آخری اس سال کی سیٹرڈے کے دن ہے، ہفتے کے دن جعفری فیملی کی طرف سے۔ اولا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی کو اس مجلس کے انعقاد پر اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ حاجی صاحب کے والدین شریفین، ان کی مرحومہ زوجہ باجی کنیز فاطمہ بنت سید اولاد حسین شاہ، میرے اور آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اعمال شب جمعہ جو آپ بجا لائے، اللہ آپ سب سے انہیں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر میں ہم جو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے، وہ بھی بارگاہ اعزدی میں شرف قبولیت پائے، اور شب جمعہ کے اعمال، یاسین کی قرات، حدیث شریف قصہ کی تلاوت اور تلاوت کمیل، اور شب جمعہ کی خاص زیارت وارث کے صدقے میں اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ اس سلسلہ اعمال شب جمعہ میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔
آج کی گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی. ہمارا ایک سلسلہ گفتگو چل رہا ہے ثواب و زیارت الامام حسین علیہ السلام. آج یہ مجلس نمبر 17 ہے. 16 مجلسیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. 17ویں مجلس ہے اور آج میں آغاز کر رہا ہوں اس حدیث شریف سے کہ جو میرے جد کی زیارت کرے معرفت رکھتے ہوئے میرے جد سید الشہداء کی تو یوں سمجھے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. ان کے جد کے بارے میں یہ تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. امام فرما رہے ہیں میرے جد کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. تو عبادت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ آپ جو امام صادق فرمود کسی کے پدر بزرگ مرا با معرفت زیارت بکنے گویا این است که زیارت خدا را کرده بر عرش. حالا خدا بر عرش ننشسته اما این دلیل بر علو مقامشه. یعنی اگر خدا بر عرش بود و زیارت می کردی ثواب زیارت پدر بزرگ من مثل اونه. هرچه از زیارت خدا ثواب میابی به زیارت جد من هم خواهید یافت. این امشب 17مین عرض کنم مجلس امام حسین به عنوان ثواب زیارت امام حسین سلام الله علیه. چون این مجلس به یاد بود امام صادق لذا من احادیثی که نقل می کنم بیشتر از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. آیت اللہ شیخ محمد حسن استباناتی نے اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی نور العین فی المشی الی زیارت قبر الحسین، آنکھوں کا نور جو حاصل ہوتا ہے حسین ابن علی کی قبر پر جا کر زیارت کرنے سے. یہ کتاب کا نام، کتاب کے نام ہی میں شفا اور شفا ہے. دعا کرتا ہوں جن کو بھی آنکھوں کا عارضہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے عارضے کو ختم فرمائے، انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. آج جو میں 29واں چیپٹر ہے، 17ویں مجلس ہے اور اس کتاب کا 29واں چیپٹر، سارا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، جتنی حدیثیں آئیں گی ان حدیثوں میں تقریباً زیادہ اس بات کا ذکر ہے کہ امام علی علیہ السلام جب کربلا آتے تھے تو حائر حسینی جہاں بعد میں بنا مقتل امام حسین، روضہ امام حسین، اس جگہ کی زیارت کے ساتھ طواف فرماتے تھے. ابھی امام دفن نہیں ہوئے ہیں، امام تو بچے ہیں سمجھ لیں یا جوان ہیں سمجھ لیں، وہ طواف کر رہے ہیں. گویا زیارت الحسین اور طواف قبر حسین پہلے بتایا تھا سارے انبیاء کی سنت ہے، آج بتا رہے ہیں امیر المؤمنین کی بھی سنت. روایت سنیے. پہلی روایت ان ابی عبداللہ علیہ السلام، بتایا تھا کہ ابو عبداللہ جب حدیث کے چیپٹر میں آئے گا تو مراد امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ابو عبداللہ اگر مقتل کے چیپٹر میں آئے گا مصائب میں تو مراد حضرت امام حسین علیہ السلام. دونوں کی کنیت ایک جیسی ہے، وہ بھی ابو عبداللہ ہے، یہ بھی ابو عبداللہ. امام جعفر صادق نے فرمایا، ان سے روایت ہے، قال
خرج امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام یسیر بالناس حتی اذا کان من کربلا علی مسیرت میل اور میلین تقدم بین ایدیہم. میرے جد امیر المومنین علی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے، کوئی سفر تھا، چل رہے تھے. جب میل یا 2 میل دونوں لکھا ہے، ایک روایت میں لگتا ہے میل ہے، دوسرے میں میلین ہے، انہوں نے جمع کر دیا. میل یا 2 میل رہ گئے ہوں گے، یہ راوی لکھ رہا ہے، امام نہیں. امام تو ایگزیکٹ جانتے ہیں، میٹر بھی جانتے ہیں، سینٹی میٹر بھی. راوی کہتا ہے جو ساتھ تھا میل یا 2 میل رہ گئے ہوں گے کہ تقدم بین ایدیہم، سرکار ذرا تیز تیز قدم چلتے ہوئے آگے چلے گئے، مجمع پیچھے رہ گیا قافلہ. حتی سارا بے مسار الشہداء، حتیٰ کہ شہیدوں کی قبروں کے قریب پہنچ گئے. وہی گنج شہیدہ کہہ لیں یا مقابر شہداء کربلا. ثم قال قبض فیہا مئتا نبی، پھر آپ نے فرمایا اس لیے بھی میں جلدی چل کے ان مقابر کے قریب آ گیا ہوں کہ اس وقت تک اس میں 200 نبی دفن ہیں. یہ پہلی بار تو آپ سن رہے ہوں گے 200 نبی. ہاں، جہاں شہداء کربلا دفن ہیں وہاں کتنے نبی دفن ہیں؟ 200 نبی وہاں دفن ہیں، 200 نبی. وَمِئَاتَ وصی، اور 200 نبیوں کے 200 وصی، یہ تو 400 ہو گئے. 200 نبی 200 وصی، یہ وہاں دفن ہے. وَمِئَاتَ سِبْتِ كُلِّهِمْ شُهَدَاء بِأَتْبَاعِهِمْ، اور نبیوں کے 200 نواسے، 600 ہو گئے. شاباش. اور کرے 600 تو یہ اس وقت ہیں، صفین کے وقت سمجھ لیں آپ. شہادت سے پہلے 600 قبریں تو یہ ہیں، جی پہلے کی بنی ہوئی. نظر نہ آئے تو الگ چیز ہے. جی ہاں، کلہم شہداء باتباعہم، وہ سارے کے سارے شہید تھے. لیجئے باتباعہم، گویا 600 شہید پہلے دفن ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں سے پہلے. فطاف بہا علی بغلتہ خارجا رجلہ من الرکاب فانشا بقول یقول مناخ رکاب و مسارع الشہداء لا یسبقہم من کان قبلہم لا یلحقہم من اتا بعدہم. پھر سرکار نے کیا کیا کہ سرکار نے طواف کیا، ان 600 قبروں کا طواف کیا، اور طواف کر کے احتراماً پاؤں کو الگ رکھا. یعنی یوں سمجھیے کہ پیدل ہو گئے اپنی سواری سے. احتراماً، آپ دیکھتے نہیں آپ بھی کیسے دور پیدل ہو جاتے ہیں. آج کل تو آپ جب جاتے ہیں آلموسٹ کوئی آدھا میل تو ہوگا جو ہم چل کے گئے تھے، بلکہ میل ہوگا جو چل کے جاتے ہیں. یہ بھی گویا سنت ہو گئی مولا کائنات کی اس وقت کی کہ یہاں جاؤ تو کم از کم پاؤں جو ہے وہ زمین پر ہوں یا زمین کے قریب ہوں، پورا سواری پہ انسان نہ ہو، چل کے جائے. پھر فرمایا کہ خارجا رجلہ من الرکاب فانشا یقول، اور یوں فرمایا مناخ رکاب و مسارع الشہداء، یہیں سے ہمارے پیاروں کے بھی پیر رکابوں سے نکل جائیں گے. رکاب سے جو پیر نکالے نا تو یاد کیا آپ نے، سنا ہوگا بچپن سے کہ امام حسین کو دیر کیوں لگ گئی گرتے گرتے. یاد ہے آپ کو ہمارے ذاکر پڑھتے تھے کہ پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، اس لیے بڑی مشکل سے امام حسین مسقط میں گرے، بڑی مشکل سے. مناخ رکاب و مسارع الشہداء، ہمارے شہداء بھی یہیں دفن ہوں گے. یہ تو 600 وہ ہے نا، ہمارے بھی جو آئیں گے یہیں دفن ہوں گے. ولا یسبقہم من کان قبلہم ولا یلحقہم من اتا بعدہم، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں
سارے اس مٹی میں دفن ہوں گے، اور یہ متبرک مٹی ہے ان کی وجہ سے بھی اور ہماروں کے آنے کی وجہ سے بھی۔ تو یہ جو آپ نے سنا ہوگا، یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ کل شہدائے کربلا کی جو تعداد ہے وہ بھی 200 کے اوپر ہے، 200 کے اوپر ہے۔ یہ جو آپ نے سنے ہیں کہ 72 ہے، 72 میں 50 کو جمع کر لیں، 50 جو جی ہاں 122 ہو گئے، بلکہ 130، 200 نہیں، معاف کیجیے گا 130 میں نے بیان کیا تھا کہ کل 130 ہیں، 8 بعد میں شہید ہوئے ہیں گھر جا کے راستے میں، اور 122 جو ہے وہ دفن ہے کربلا کے اندر۔ وہ یا 600 وہ ہو گئے، کل ہو گئے 730، 722 ٹھیک ہے، ہاں وہ جو 8 ہیں وہ دفن وہاں نہیں ہوئے، 722 شہداء کی آپ شہادت کرتے، آپ زیارت کرتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہیں۔ جیسے کہ یاد ہوگا، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، وہاں کتنے نبی دفن ہیں؟ یہ جو جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام دفن ہیں، وہاں پر 70، 71 یہ ہو گئے، 72ویں بیوی ہو گئی وہاں پر، جی ہاں حتیم اسماعیل میں، حتیم اسماعیل میں۔ یہ ایک روایت آپ کی خدمات عالیہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل۔ دوسری روایت ان عبداللہ ابن میمون القداح، ہمارے مولوی صاحبان جو یہاں آ کے رہتے ہیں نا، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتابیں اٹھا لیں۔ کوئی مولوی ایسا نہیں آیا آج تک جس نے کتاب دی ہو، سارے کتابیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو مولوی صاحب آئے ہوئے تھے 2 کتابیں اٹھا کے لے گئے۔ میں نے کہا بھئی خدا را یہ نہ اٹھانا، یہ میرا ایک ہی کتاب ہے میرے پاس، جی ہاں۔ تو ہماری قوم والا مزاج ہے نا مولویوں میں بھی، لانا کچھ نہیں ہے، لانا سیکھنا چاہیے، کچھ مسجد میں لائیں۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ اچھی مسجد بنائی، مگر اب دعائے کمیلی نہیں ہے، آج تک دعائے کمیلی نہیں ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی دفعہ دعائے کمیلی آ رکھیں، حدیث قصہ بھی رکھیں، مفاتی بھی رکھیں، قرآن بھی رکھیں۔ قرآن سے گندہ نہیں ہوتا سینٹر، کھانے پینے سے گندہ ہوتا ہے، مہربانی کر کے ساری چیزیں رکھیں۔ جی خیر جناب، دوسری حدیث ان عبداللہ ابن میمون القداح، یہ روایت ہے ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبداللہ ابن میمون القداح نے نقل کیا، قال مر امیر المومنین علیہ السلام بکربلا فی اناس من اصحابہ، ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کا گزر ہوا کربلا معلی سے، آپ کے اصحاب لوگ ساتھ تھے۔ فلما مر بہا، جب وہ وہاں سے گزرے تو اغر و رقت عیناہ، وہاں پر آپ کا دل پسیج گیا، آپ محزون ہو گئے، آپ حزین ہو گئے، اور آپ کی دونوں آنکھوں سے بالبکا گریے والے آنسو نکل آئے، رونے لگ گئے، دونوں آنکھیں برسنے لگ گئی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذا مناخ رقابہم وھذا ملقى رحالہم، یہاں ہمارے پیارے گریں گے سواریوں سے، وھذا ملقى رحالہم، یہیں ان کے قافلے رکیں گے، یہ پہلے خبر دے رہے ہیں امام۔ وَهُنَا تُحْرَقُ دِمَاؤُهُمْ، یہاں ہمارے پیاروں کے خون بہہ جائیں گے، یہ سفک الدماء کی جگہ ہے۔ طوبى لك من تربة عليك، اے میرے بیٹے حسین، طوبى لك، تجھے مبارک ہو، من تربة عليك، کہ کیا مٹی، کیا پاک خاک آپ کے لیے اللہ نے منتخب کی ہے، آپ کو، آپ کی بھی مبارک ہو، آپ کی مٹی کی بھی مبارک ہو۔ امام حسین کی مٹی بھی مبارک ہے، یہ رکھنا شروع کریں، میں نے ہمیشہ کہا ہے اکثر کے پاس نہیں ہوتی، نماز پڑھیں تو باقاعدہ تربت امام حسین رکھیں۔ یہ ہمارے ڈنگے کے کچھ لوگ حاجی رزاق کے وطن کے، میں گیا وہاں پر، یہ میں کوئی 5 دن وہاں پھنسا رہا دبئی میں، تو میں جب وہاں گیا تو انہوں نے مجھے مل نہیں رہا تھا ہوٹل، تو ایک جگہ سفارشی ہوٹل ملا،
سفارشی ایسے ملا کہ میں اندر جب گیا تو انہوں نے کہا کہ انکل جی آپ کو دیکھا ہوا ہے. وہ کہیں شیعہ تھے, کہیں دیکھا ہوگا, شاید انہیں کے علاقے میں دیکھا ہو. تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں, ہم آپ کو دے دیں گے. ہے نہیں ہمارے پاس, مگر ایک ہم نے بڑا مہنگا رکھا ہوا ہے, جو بڑے وہ شیخ آتے ہیں نا پیسے والے. میں نے کہا میں بھی شیخ ہوں, مجھے بھی غریب نہ سمجھے, میں بھی پیسے والا ہوں, آپ بتائیں. خیر انہوں نے بیچاروں نے دے دیا مجھے. تو جب دیا تو میں جب نماز پڑھنے کے لیے میں نے وہ سجدگاہ رکھی تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ واقعی یہ تو شیعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سجدگاہ رکھتے ہیں. میں نے کہا کوشش تو ہے کہ مرے تو بھی سجدگاہ ہو, کوشش تو یہی ہے. کم از کم فرشتے حیا تو کریں گے نا کہ امام حسین والا مر گیا ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آج کی مجلس کا یہی سبق سمجھ لیجیے کہ آپ کی جیب میں ہمیشہ سجدگاہ رہنی چاہیے. ہمارے 11ویں امام نے جو 10 نشانیاں بتائی ہیں ان 10 میں سے ایک یہ بھی تھی التعفیر علی الجبین, کہ آپ جب بھی سجدہ کریں تو آپ اپنی پیشانی کہاں رکھیں؟ میرے جد حسین کی تربت پر. یہ آج کے بعد آپ بالکل واجب لازم کر لیں. یہ آغا مختار کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کے بھائی کو بھی اللہ صحت دے. اچھا جناب, بس بہت طویل زحمت نہیں, تھوڑا سا وقت باقی ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ آ رہی ہے تاریخ بدھ کو ہے یوم ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام. اگلی شب جمعہ کو ہم جشن منائیں گے اور انشاءاللہ 7 بجے جشن ہوگا اور 8:15 بجے نماز ہوگی. جشن پہلے ہوگا اور اعمال بعد میں ہوگا. شب جمعہ کے اعمال بعد میں ہوں گے. پورے 7 بجے آپ نے آ جانا ہے, 8:15 تک انشاءاللہ جشن ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. آج کی گفتگو یہاں پر میں تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا, بہت زیادہ نہیں. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام علی علیہ السلام نے مبارک دی, آپ نے مبارک دی امام حسین علیہ السلام کو, طوبی لک, طوبی لک. بلکہ ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ کاف کے نیچے زیر ہے, کسرہ ہے. اگر طوبی لکے فرمایا ہو, جو استباناتی نے لکے لکھا ہے, تو پھر اور بھی بات اونچی ہو جائے گی. مبارک ہو تجھے اے خاک کربلا, امام کربلا کی خاک کو مبارک دے رہے. طوبی لکے, تجھے لکے لکا ہو تو امام حسین, لکے ہو تو خاک کربلا. طوبی لکے, تجھ زمین کو مبارک ہو. یہ طوبہ کا لفظ یاد ہوگا, ایک دفعہ بتایا تھا میں نے, جو میں نے سیرت کے خطبے دیے تھے, کہ جب معصوم طوبہ کہے نا, طوبہ, تو وہ جنت کی مبارک ہوتی. یعنی امام مٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تو جنتی ہے. یاد ہے نا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جنت سے آئی ہے اور جنت کو جائے گی. یا بی بی پاک جنت سے آئی ہے, جنت کو جائیں گی, یا خاک حسین جنت سے آئی ہے, جنت کو جائیں گی. پوری کربلا اٹھا لی جائے گی ایسی ایز اٹ از کربلا. طوبی لکے من تربت علیک, تجھ پہ بھی کربلا سلام, اور تجھ پہ بھی طوبہ, یعنی طوبہ سے مراد تیرے لیے مبارکباد. وتربت علیک, اور تیرے اوپر جتنی مٹی قیامت تک پڑتی رہے گی اس کو بھی مبارک ہو جنت کی. ذرا غور کریں, مٹی آ گئی, مثلا گھوڑا چل رہا ہے, اس زمانے میں تو گھوڑے ہوتے تھے, خچر ہوتے تھے, سواری آ رہی ہے, وہ سواری کے پاؤں کی مٹی کربلا پہ پڑ گئی, وہ پاؤں کی مٹی بھی جنتی ہو گئی. یہ مطلب ہوا نا, آپ کے پاؤں کی مٹی وہاں آ گئی, وہ بھی جنتی ہو گئی, وہ مٹی بھی جنتی. بتایا تھا نا یہاں پر ایک صاحب ہے جن کو امام حسین نے زندگی دلوائی تھی. زندگی اللہ دیتا ہے, ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, اللہ محیی ممیت رازق خالق وہی ہے. پاکستان میں ہمارے جو جھلے ہیں یہ بے وقوف, وہ نماز روزے کا کسی نے نہیں پوچھا, ہر مجلس میں یہی پوچھا. یہ غلط بات ہے, نماز کا پوچھو اللہ کے بندو. آج ایک صاحب یہاں کے آپ کے تورخم ہیں, کبھی نظر نہیں آتے مجلس وغیرہ میں, مجلس ان کے لیے بہت چھوٹی ہے, وہ بہت بڑے ہیں, مجلس سے بہت بڑے ہیں وہ. آج انہوں نے مجھے جہاز میں اترا ہوں تو پہلا سوال کیا
کہ جی سنا ہے کہ ایک مجھے میسیج ملا ہے کہ قومہ اور جلسہ نماز میں واجب ہے، قومہ اور جلسہ. یہ ہم نے تو آغا صاحب آج تک سنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا کبھی المیدی میں آئے ہوں تو سنے نا. المیدی میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. قومہ بھی واجب ہے، جلسہ بھی واجب ہے. قومہ کیا ہے؟ وہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا، پہلے نہیں. وہ قیام متصل برکوع ہے، وہ تو رکن ہے. قیام کے یعنی بعد، رکوع کے بعد کا قیام. اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان. اگر آپ نے جلسہ نہ کیا، ہمارے کچھ سنی بھائی، سارے نہیں، کچھ سنی بھائی بغیر جلسے کے اٹھتے دیکھا ہوگا آپ نے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ جلسہ نہیں کرتے، یعنی وہ بیٹھتے نہیں ہیں. وہ اکڑوں جس کو کہتے ہیں نا، اہل اکڑوں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اکڑوں والوں کی نماز باطل ہے. اور جو رکوع کے بعد بھی جلدی کرتے ہیں، ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ شیعہ سنی اتحاد ہے اس چیز میں. جی ہاں، وہ ان کی نماز بھی باطل ہے. آج انصاف بہادر کو پتا چلا، یہ کمیونٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. جی ہاں، یونیورسٹی بنا رہے تھے، یونیورسٹی. میں نے کہا تو اپنی نماز ٹھیک کر لے بیٹا، پھر یونیورسٹی بنا لینا. آج میں نے یہی کہا، میں نے کہا بیٹا اپنی نماز ٹھیک کر لے، تیری مہربانی، بعد میں یونیورسٹی بنا لینا. بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. خیر جناب، خارجن یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا. طوبی لک من تربۃ علیک تحرق دماء الاحبہ، میرے پیاروں کا خون جس زمین پر بہایا جائے گا، اس زمین کو میں علی مبارک دے رہا ہوں، جو قسیم النار والجنت ہوں، جنت کی. یہ دوسری حدیث. آج کی حد تک کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے اور ہمارے زاہد بہت پابند ہے ٹائم کے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہی میں بحث کو روک دیا. میں نے صرف 2 حدیثیں آج میں نے بیان کی. انشاءاللہ اگلے شب جمعہ کو تو امام کے والد یعنی امام علی علیہ السلام کے والد بزرگوار کے جشن ہوگا، وہ صرف حضرت ابو طالب پہ پڑھیں گے. اس کی اگلی شب جمعہ میں پھر انشاءاللہ جو 18واں نمبر ہوگا وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. مصائب میں میں طویل نہیں، مصائب میں بھی روایات ہیں بڑی عجیب. ذرا یہ سن لیجئے. ایک تو روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ روایت ہے. راوی کہتا ہے سمعت فاطمہ الزہرا تقول وہی مقروحۃ الفؤاد، میں نے سنا کہ بی بی رو رہی تھی، دل انتہائی جو دل حزین ہوتا ہے جس کا، اور یہ کہہ رہی تھی یا بنیا من الذی قطع راسک، اے میرے لال تیرے سر کو کس نے کاٹا. یعنی بعد از شہادت بی بی بیان کر رہی تھی. اور یہ راوی اتنے ثقہ ہیں کہ ان پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روایت درست نہیں. جیسے امام سجاد یاد ہوگا، جب انہوں نے دیکھا تھا اپنی دادی کو تو بی بی زینب کو بھیجا. وہ داروغہ شام نے جب کہا تو بی بی زینب نے کہا تو کون ہے بی بی جو ہر روز ہمارے بھائی کو روتی ہے؟ تو بی بی نے اپنی نقاب پلٹی ہمیں سمجھانے کے لیے، کہا پہچان زینب، میں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں ہوں. تو اماں میں 6 سال کی تھی، 6 ساڑھے 6 سال کی، جب آپ کا وصال ہوا تھا آپ کا چہرہ اتنا سرخ نہیں تھا. تو بی بی نے کہا عصر عاشور میں نے تیرے بھائی کا خون اپنے سر پہ بھی ملا ہے، اپنے چہرے پہ بھی ملا ہے، تاکہ میں شہادت حسین کی گواہ بنوں. اب اس بی بی کے بارے میں کہا جا رہا ہے بی بی رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، من الذی قطع راسک الشریف، تیرے شریف سر کو کس نے کاٹا. یا بنیا من ذا الذی رض لصدرک العفیف، میرے لال کون ملعون تیرے پاک سینے پہ بیٹھا تھا. اللہ اکبر. یا بنیا، یہ رضا کا ایک میں نے معنی عجیب دیکھا ہے. المرضوذ بھی کہتے ہیں جب کسی کے گوشت کو پھاڑا جائے تو رضا کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا تیرے پاکیزہ سینے کو کس نے پھاڑا. اللہ اکبر. جانتے ہیں نا آپ بی بی زینب کے یہ جملے ہیں کہ جب میرا بھائی آیا تھا سر بھی پھٹا ہوا تھا، سینہ بھی کٹا ہوا تھا. اللہ اکبر.
من رزل صدرکل عفیف یا بنی من ذلذی ایتبا اطفالک، اے میرے لال تیرے بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ اللہ اکبر۔ یا بنی من ذلذی قتل رجالک، تیرے مردوں کو، تیرے رشتہ دار مردوں کو اور تیرے اصحاب کو کس نے قتل کیا؟ وسمعت رسول اللہ یقول لہ فدیتک یا حسین، اور وہ راوی کہتے ہیں، بہت پاکیزہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، فدیتک یا حسین، میں قربان جاؤں میرے لال حسین، یعز علی واللہ ان اراک مقطوع الراس، میرے لیے وہ گھڑی کتنی سخت تھی جب میں نے تیرے بدن کو بغیر سر کے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ مرمل الجبین، تیری پیشانی کو دیکھا ریت میں بھری ہوئی تھی۔ دامی النہر، میں نے تیری گردن کو دیکھا جو ریت سے اور خون سے اٹی ہوئی تھی۔ مکبوباً علی قفاکا، مجھے تو وہ منظر بھی نہیں بھولتا جب میں نے تجھے دیکھا کہ تیرا منہ نیچے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قد کست کالدواری من الرمل، اے میرے ریت اور خون میں بھرے ہوئے بیٹے۔ وانت تریح مقتول المقتوع الکفین، یہ جملہ تو اور سخت ہے، اے میرے وہ لال جس کے ہاتھوں کو مرنے کے بعد کاٹتے رہے۔ یا بنی من قطع یدک الیمنی، اے میرے لال بتا تیرا دایاں ہاتھ کس نے کاٹا؟ وَسَنَّا بِالْيُسْرَى، پھر تیرا بایاں ہاتھ کس نے کاٹا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء